فتاوی رضویہ سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں 338 صفحے کے لحاظ سے اتنی جامع بحث لفظ خاتم النبیین پہ یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا خصوصی دسترخوان علم ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اس وقت سے ہمیشہ یہ عقیدہ، یعنی پہلی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کوئی اور نبی نہیں پیدا ہو سکتا، یہ بات نہیں فرمایا۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اظہار نبوت فرما دیا، اس وقت بھی دوسرا کوئی نبی اس کو محض جائز سمجھنا بھی کفر ہے۔ یہ پہلی سٹیج ہے۔ دوسری فرماتے ہیں روز بعثت سے جب یا اب یا کبھی یا کسی زمانے میں کوئی نبوت، جو قسمیں بناتے ہیں بگھوڑے کے ایک تشریح، یعنی قسمیں تو صحیح ہے لیکن جو قسمیں بنا کے اپنا رستہ بناتے ہیں انہیں میں بگھوڑا کہہ رہا ہوں کہ ایک تشریح نبوت ہوتی ہے اور ایک غیر تشریح، کہ جس کی مرزا کہتا ہے کہ میں غیر تشریح شریعت کے بغیر نبی ہوں لیکن غیر تشریح ہوں، یا کہتا ہے نبی ہوں لیکن حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح ہوں، ذلی ہوں۔ تو فرمایا اعلی حضرت نے نبوت کی کوئی قسم، ہر قسم کے لحاظ سے سرکار نے، اللہ نے آپ کو وہ شان دی ہے خاتم النبیین، زمانہ کوئی ہو، نبوت کی قسم کوئی بنائے، قطعی طور پر آیت واضح کر رہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد کسی زمانے میں کسی طرح کی نبوت کا جو بھی دعویٰ کرے گا یا اس کے دعوے پر اسے جو بھی مسلمان سمجھے گا، نبی سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تقریباً 12 سٹیپ بنائے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے، میں ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ روز بعثت سے جب یا اب یا کبھی کسی زمانے میں کوئی نبوت، اگرچہ ایک ہو نبوت کی قسموں میں، اگرچہ غیر تشریح ہو، یعنی اگرچہ کسی اور طبقہ زمین میں ہو، اس پر بھی توجہ کیجیے کہ کوئی کہے کہ یہ جو 7 زمینیں اور یہ آسمان ہے اس میں تو اور نبی کوئی نہیں ہو سکتا، اور کہیں کسی اور طبقہ زمین میں، اس زمین کے نیچے کوئی زمین، اس میں جائز سمجھے کہ وہاں کوئی اور ہو سکتا ہے، یا آسمان کے کسی کونے گوشے میں کوئی اور ہو سکتا ہے، میرے امام نے کہا وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ کنجے آسمان میں، اب آگے دیکھو، اگرچہ کسی اور نوع غیر انسانی میں، کہ کوئی کہے کہ نبی تو ہے لیکن وہ انسانوں میں نہیں اور کسی مخلوق میں ہے، مثلا جنوں میں، فرشتوں میں یا اور کسی مخلوق میں، انسانوں سے ہٹ کر جنوں میں بھی اگر مانتا ہے تو خاتم النبیین کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ یہ زمین، یہ جہان، اس سے ہٹ کر کہیں کوئی دوسری زمین، دوسری سے مراد یہ روئے زمین جو ایک طرح چادر کی طرح، یہ نہیں پیاز کی تہ کی طرح جو تصور ہے زمینوں کا کہ اوپر سے ایک ہٹائیں پھر دوسرا پھر تیسرا، یعنی اس طرح ان 7 زمینوں کے نیچے کہیں
دوسری زمین میں اگر کسی کو کوئی نبی مانتا ہے، اگرچہ کسی اور مخلوق سے مانے، خاتم النبیین کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ واقع ماننا یا وصف عدم اعتقاد عدم وقوع، اس کو بھی سمجھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ واقع کے اندر کوئی دوسرا نبی ہے، یعنی پایا گیا ہے، یہ کسی کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے واقع کے اندر کوئی دوسرا نبی، اگرچہ نبوت کی کوئی قسم ہو، اگرچہ وہ دوسری زمینوں پر ہو، اگرچہ وہ دوسری مخلوقات میں سے ہو۔ ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت کہ وہ کہتا ہے کہ واقع میں تو کوئی نہیں لیکن ممکن ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، یعنی اب دائرہ اس کا دیکھو، 24 سے بھی زیادہ صورتیں پھر بنتی ہیں۔ دائرہ دیکھو کہ ایک بندہ نبوت کی کوئی قسم، اور وہ بھی کسی دوسری زمین پہ، اور وہ بھی کسی دوسری مخلوق میں، اور وہ بھی وقوع نہیں، صرف امکان مانے کہ شاید ہو جائے، صرف امکان مانے، وہ بندہ بھی کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ عدم وقوع محض بطور احتمال شرعی و امکان وقوعی جائز جاننا۔ اب آگے اور سٹیپ ہے، جائز جاننا یا خود جائز نہیں سمجھتا کہ کسی جہان میں، کسی زمانے میں سرکار کے بعد، کسی مخلوق میں، کسی معنی کا نبی کسی زمین پر جو جائز سمجھتا ہے، یہ بندہ اس کو اگر مومن سمجھتا ہے تو یہ سمجھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت لفظ خاتم النبیین کے دائرے میں اس کی خلاف ورزی کرنے والا کون کون لٹ جائے گا، کون کون کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا، اور خاتم النبیین کا لقب ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ شان امت پر کیا لازم کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی بھی جہان میں، یعنی دوسری زمین میں، کسی بھی معنی میں، کسی بھی نوع کے اندر، انسان ہو یا غیر انسان، اور پھر واقع مانے یا محض امکان سمجھے، خود یا کسی ایسے کہنے والے کو جو مومن سمجھے، وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔